علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو رب العالمین معبود برحق ہے، جس رب کا کوئی شریک نہیں،
اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیونکہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ہو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تمہارے اکڑ کر چلنے سے تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یعنی تم جس قدر طاقتور ہونا چاہتے ہو جاؤ، تم جس قدر اکڑ کر میرے زمین میں اور پاؤں مار مار کر چلنا چاہتے ہو چل لو، لیکن تم اپنی طاقت کے ذریعے سے میری زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ہو۔ اور تم جس قدر چاہو اپنی گردن کو اکڑا لو اور ترہ اور داستار کے ذریعے سے سر کو بلند کر لو، پھر بھی تم پہاڑ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یعنی جب تم گفتگو کرو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر تکبر نہ کرنا، کیونکہ تکبر کرنے والا انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہو۔ جس انسان کے دل کے اندر تھوڑا سا معمولی سا تکبر ہو، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گئے اور دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آدمی یہ پسند کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو۔ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانے کا نام ہے، حق کا انکار کرنے کا نام ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ جس چیز میں بھی یہ دو چیزیں پائی جائے وہ تکبر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، فرمایا تھا آمرک باثنین وانہاک عن اثنین، کہ میں تجھے دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں، دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وانہاک عن اثنین، اور دو چیزیں نہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا آمرک بلا الہ الا اللہ، کہ میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، تو اس بات کو مان لے، تسلیم کر لے رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ رب العالمین اس کائنات کا اکیلا نظام چلانے والا ہے، وہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، وہ رب العالمین اولادیں دینے والا ہے، وہ رب العالمین مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہ رب العالمین تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی رب العالمین مشکل کشائی کرنے والا ہے، وہی رب العالمین حاجت روائی کرنے والا ہے۔ تو اس بات کو اقرار کر لے کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیوں؟
فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور اگر لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان کا آپس میں توازنہ کیا جائے، ان کو تولا جائے، اور اس سے رجحت بہن لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہے وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بھاری نکلے گا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو سبحان اللہ و بحمدی پڑھا کر، کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے اور اس کے ذریعے سے رب العالمین اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے. اور فرمایا وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَيْنِ، میں تجھے 2 چیزیں نہ کرنے سے منع کرتا ہوں، یعنی 2 چیزوں کو نہ کرنا. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا انہاک عن الشرک والکبر، اور میں تجھے شرک سے منع کرتا ہوں اور میں تجھے کبر سے، تکبر سے منع کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یا کسی اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک تو ہم جانتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں، مگر یہ کبر کیا ہے، یہ تکبر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبر سفہ الحق وغمس الناس. تکبر یہ ہے، کبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے کا نام، حق سے انحراف کرنے کا نام، حق کو جھٹلانے کا نام تکبر ہے. وغمس الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کے مقابلے میں لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. آگے تو ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے. ایک حق کو جھٹلانے کا نام ہے، یعنی جب کسی انسان کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بات واضح ہو جائے، حق بات کا پتہ چل جائے، صحیح مسئلے کا پتہ چل جائے، لیکن اس کے باوجود، اس کو پتہ چلنے کے باوجود کہ حق کیا ہے، وہ حق سے انحراف کرے، وہ حق کو جھٹلائے، وہ حق کو چھوڑ دے، تو یہ تکبر ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حق کہتے کس کو ہے؟ حق کس کو کہا جاتا ہے؟ حق وہ ہے جسے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. لیکن سوال یہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالح کیے، نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لایا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہی حق کے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو حق قرار دیا ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. لیکن سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نازل فرمایا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا گیا ہے؟ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ مجھے ایک کتاب یعنی قرآن مجید عطا فرمایا گیا، مجھے ایک کتاب اللہ کی طرف سے قرآن مجید عطا فرمائی گئی، ومثلہ معہ، اور اس جیسی دوسری کتاب عطا فرمائی گئی. وہ دوسری کتاب قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کی توضیحات، قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر کا نام ہے یعنی حدیث، یعنی سنت. نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا نام حدیث اور سنت ہے. یعنی نبی علیہ السلام پر قرآن اور حدیث نازل فرمائے گئے اور اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کو حق قرار دیا ہے. اب ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے،
قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کی بات کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں حق نہ سمجھے، ورنہ رب العالمین نے جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو حق سے انحراف کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، جب انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سنائی جاتی ہے، واللہ مستکبرا، وہ منہ موڑتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، کأن لم یسمعھا، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہ ہو، جیسے کہ انہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، قرآن کو سنا ہی نہ ہو۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کان بہرے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان سے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل نہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم ایسا ہی مجرموں کو بدلہ دیتا، ان کو سزا دیتے ہیں۔ اور تکبر دو چیزوں کا نام ہے، ایک حق کو جھٹلانا اور دوسری چیز لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر تصور کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے اور ایک دوسرے کو برے القابات دینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایک قوم، ایک جماعت، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے جس جماعت کا، جس انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ انسان مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، کیونکہ رب العالمین کے دربار میں شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر، کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہو، اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، یا اس کے جسم میں کسی اعضاء میں کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہو تم سے بہتر ہو تقوی کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، کیونکہ رب کے دربار میں شکل و صورت کی، مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کیا تمہارے دل کے اندر رب کا خوف ہے، کیا تمہارے دل کے اندر رب العالمین کا تقوی ہے، کیا تمہارے دل کے اندر عذاب قبر کی فکر ہے، کیا تمہارے دل کے اندر اس بات کی فکر ہے کہ جب تمہیں رب کے سامنے، رب کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا، کیا تمہیں آخرت کی فکر ہے، کیا تمہیں قبر یاد ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم دنیا کے اندر کیسے اعمال کر رہے ہو، کیا تم وہ اعمال کر رہے ہو جن اعمال سے رب العالمین راضی ہوتا ہو، جن اعمال کو رب ذوالجلال پسند فرماتا ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے،
ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کا عیب نہ لگاؤ۔ یعنی جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کا عیب لگاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، گویا کہ وہ اپنا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ جس انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ انسان بھی تو انسان ہے، اور جو مذاق لگا رہا ہے وہ بھی تو انسان ہے، دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور جب ایک انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو اس کو تانا دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو تانا دیتا ہے۔ اسی طرح آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ جس انسان کا جو نام ہے اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا جو اس انسان کو ناپسند ہو، ایسے نام سے نہ پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المسلم اخ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التقوی ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ پھر نبی علیہ السلام اپنی سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں 3 مرتبہ کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور کسی آدمی کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے۔ لفظ تکبر کبر سے ہے، اس کا معنی بڑائی کے ہے، اور تمام قسم کی بڑائی، تمام قسم کی یکتائی رب ذوالجلال کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے المتکبر یعنی بڑائی والا، اور ایک نام ہے الکبیر بڑا، اور ایک نام ہے المتعال یعنی شان و شوکت والا، بلندیوں والا۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام اسماء الحسنی میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور تمام قسم کی بڑائی، تمام قسم کی یکتائی رب ذوالجلال کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ زمین و آسمانوں کے اندر تمام قسم کی کبریائی، تمام قسم کی بڑائی رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، تکبر بدبختی کی چابی ہے، یعنی بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال ابلیس کی ہے۔ شیطان ابلیس کیوں دھتکارا گیا؟ اسے ملعون کیوں قرار دیا گیا؟ اسے رجیم کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے ذلیل و خوار کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہی تکبر ہے۔ اس کی ابتدائی اس تکبر سے ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے تکبر کیا، منہ موڑا، انکار کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے وجہ اس کی پوچھی، اس سے وجہ پوچھی کہ تو نے انکار کیوں کیا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ تو نے انکار کیوں کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ شیطان نے جواب دیا انا خیر منہ، گمنڈ کیا، تکبر کیا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ جس کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ ایک مٹی کا پیدا، جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس کو سجدہ کرے گا۔ تکبر کیا تو رب العالمین نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا، تو رجیم ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے۔ تکبر کرنے والے شخص پر اللہ رب العالمین کی پھٹکار، اللہ رب العالمین کی لعنت برستی رہتی ہے۔ تکبر کرنے والے انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم سابقہ امتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، انہوں نے اس بات پر سب سے پہلے تکبر کیا، ان کے طرف جو بھی انبیاء بھیجے گئے تھے، انہوں نے ان انبیاء کی جو دعوت تھی اس سے انکار کر دیا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت تبلیغ پیش کی، دعوت توحید دیا، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ مجھے تم پر عذاب علیم کا خوف ہے۔ لیکن قوم نوح علیہ السلام کے بڑے ملاؤں نے، بڑے سرداروں نے، انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا اور کہا ہم تو نوح علیہ السلام کو اپنے ہی جیسے دیکھتے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے، اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے وہ تو نعوذ باللہ ذلیل ہے۔ اور فرمایا آگے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہ انہوں نے جواب دیا نوح علیہ السلام کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو انہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بھی زمین کے اندر ناجائز تکبر کیا اور کہا وَقَالُوا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے قوت کی بنیاد پر تکبر کیا، کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح سے جواب دیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ عزت، تم سے زیادہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، لیکن وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قارون، فرعون اور حامان کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قارون، فرعون اور حامان جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح اور روشن معجزات لے کر آئے تھے، انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ قارون نے اپنے بے شمار خزانوں کے بنیاد پر تکبر کیا تھا، لیکن قارون کو اس کے خزانے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، بلکہ رب العالمین نے قارون اور اس کے خزانوں کے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ جہاں تک فرعون کی بات ہے، فرعون نے دنیا کے اندر زمین پر اپنی بادشاہت کی بنیاد پر تکبر کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرعون اور اس کی لشکر کے تکبر کو اس طرح سے بیان فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ فرعون اور اس کی قوم نے، اس کی لشکر نے زمین میں ناجائز، ناحق تکبر کیا تھا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہمیں رب العالمین کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ ان کا یہ گمان تھا، یہ خیال تھا کہ ہمیں شاید رب العالمین کے دربار میں کھڑا نہیں ہونا ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ان کا انجام بیان فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے فرعون اور اس کی لشکر کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ رب العالمین ظالموں کا ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، انہیں ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ یہ حال تھا سابقہ اقوام کا، جنہیں تکبر کی بنیاد پر طرح طرح کی سزائیں دی گئی، انہیں طرح طرح کا انجام دیا گیا۔ لیکن اس امت کی بات تو جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں انہوں نے کفار کو دعوت دی، انہوں نے بھی تکبر کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس طرح سے بیان فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس بات کو تسلیم کر لو رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور انہوں نے کہا اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم نعوذ باللہ من ذالک اس مجنون اس شاعر کی باتوں کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو پچھلے سابقہ انبیاء تھے ان کی صداقت بیان کی، ان کی تصدیق کی ہے۔ اِنَّا لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کا سامنا منافقوں سے ہوا۔ منافقین جو ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کا لباس ہوتا ہے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور خفیہ طور پر کافروں سے ان کے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ تم اپنی غلطی کو مان لو، توبہ کر لو، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کریں گے، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے سروں کو مول لیا اور تکبر کیا اور رک گئے۔ اس لیے تکبر انتہائی سنگین جرم ہے جو سب سے پہلے ابلیس نے کیا، پھر انبیاء کرام کی مختلف اقوام اس میں ملوث ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس امت، اس نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت بھی اس میں ملوث ہو گئی۔ تکبر کرنا کافروں، منافقوں اور مشرکوں کا شیوا ہے۔ مسلمان تکبر نہیں کرنا چاہیے، مسلمان رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلمان اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اللہ رب العالمین پر تکبر کرنا، جیسے کہ فرعون اور نمرود نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو رب سے بڑا جانا تھا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، یہ دوسری قسم ہے، جیسے کہ کفار نے کیا تھا۔ کفار اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تصور کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر ڈالا تھا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے تکبر سے کہا کہ لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، میں یہ طاقت نہیں رکھتا ہوں، تکبر سے کہا۔ تو پھر وہ پوری زندگی اپنا وہ ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا، تکبر کی بنیاد پر۔ اسی طرح تیسری قسم تکبر کی وہ یہ ہے اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو اچھا تصور کرے لوگوں کے مقابلے میں، اور لوگوں کو کمتر سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ لیکن یہ تکبر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ مثلا کوئی انسان
کوئی شخص رنگ و نسل و خاندان کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، کوئی انسان چاہو منصب کے بنیاد پر تکبر کرتا ہے، کوئی مال و دولت، کوئی حسن و جمال کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، اور کوئی انسان طاقت و قوت کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، کوئی انسان ذہانت و فطانت کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، کوئی انسان علم و بصیرت کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، اور کوئی انسان اعلیٰ ڈگری، کوئی انسان اچھی خطابت، اچھی آواز کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے۔ اور تکبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا سب سے پہلی صورت زمین پر اکڑ کر چلنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ رب العالمین اکڑ کر تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے چادریں اوڑھ کر وہ زمین پر نکلا اور تکبر کیا اور خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، تو رب العالمین نے اسے تکبر کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ نیچے دھستا رہے گا۔ اور دوسری صورت تکبر کی کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا اور غرور کرنا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، قیامت کے دن رب العالمین اس کی طرف اپنی رحمت کی نظریں نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح تیسری صورت تکبر کی خود پسندی میں مبتلا ہونا، یعنی کوئی انسان مال و دولت کی بنیاد پر، کوئی انسان حسن و جمال کی بنیاد پر، کوئی انسان طاقت و قوت کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو سنوارتے ہوئے، ان کو کنگھی لگائے ہوئے زمین پر چل رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اور اچانک زمین میں اس کو دھسا دیا گیا اور وہ نیچے دھستا رہے گا قیامت تک۔ اور چوتھی قسم تکبر کی کہ یہ پسند کرنا کہ اسے دیکھ کر لوگ کھڑا ہو جائے، جیسے کہ ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دو صحابی اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گئے عزت کے ساتھ، احتراماً۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہو کہ مجھے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، الیاذ باللہ۔ تکبر کرنے والے کا کیا انجام ہوگا آخرت کے اندر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف رب العالمین نہیں دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا قیامت کے دن۔ ان میں سے پہلا شخص بوڑھا زانی، بوڑھا بدکار، اور دوسرا انسان وہ ہے جو بادشاہ، کذاب بادشاہ، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا حکمران، اور تیسرا انسان وہ ہے فقیر متکبر، تکبر کرنے والا انسان۔ ان تینوں کی طرف رب العالمین قیامت کے دن نہ دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ انہیں جہنم کے عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ ان کی شکلیں انسانوں کی ہوں گی، آدمیوں جیسی ہوں گی، لیکن وہ جسم کے اعتبار سے چونٹیوں کی طرح ہوگا۔ چاروں طرف وہ ذلت میں گھرے ہوئے ہوں گے اور انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ کی شدت اس قدر ہوگی کہ بعض آگ کو جلا رہی ہوگی، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس انسان کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا،
اس انسان کو الٹا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین کرام، تکبر کے اس قدر خطرناک اور سنگین نتائج ہیں، اس قدر وعیدیں، اس قدر سزائیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے مکمل طور پر بچتے رہے، تکبر سے دور رہے، نہ زمین میں اکڑ کر چلے، نہ خود پسندی میں شامل ہوں، نہ لوگوں کو حقیر سمجھے، نہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم عاجزی اور انکساری اور تواضع کی تعلیم دی ہے۔ نبی علیہ السلام غریب صحابہ کرام کی دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح گل میں گل ملاتے کہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون؟ نبی علیہ السلام، امام الانبیاء، اس قدر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم زمین پر کیوں تکبر کریں؟ اس لیے ہمیں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین کے اندر یہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا روح جسم سے اس حالت میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے جو تکبر سے پاک ہوگا، جو تکبر سے بچنے والا